لگا لوں آج شب قدر ہے، جاگنے کی رات ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ارے کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج شب قدر ہے، فل نائٹ جاگنا ہے۔ ہمارا تو پلان یہی ہے، ہمیشہ کی طرح انجوائے کریں گے۔ یہی 2-3 دن تو گھر سے باہر رہنے کا موقع ملتا ہے، فل نائٹ گھر پہ بھی لوگ کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ ہاں روز تو آنا پڑتا ہے نا 12۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام۔ اچھا میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ اور ساجد بھائی کیا پلانز ڈسکس ہو رہے ہیں بھائی شب قدر کے؟ زبردست پلان ہے۔ کیا بات بھائی، ہم بھی جانے۔ شب قدر یعنی جاگنے کی رات، آج فل نائٹ ہم لوگ باہر رہیں گے، تھوڑا سا مسجد بھی جائیں گے آدھا 1 گھنٹے کے لیے، دعائیں ہوتی ہے جوشن کبیر صغیر دعائیں کمیل وغیرہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد بڑی جگہ پلان ہے ہوٹل میں کھانے کا۔ دوست بھی مل رہے ہیں کیونکہ لوگ تو آنے نہیں دیتے، ویسے بھی ماں باپ آنے نہیں دیتے۔ آج ایسی رات ہے کہ باہر بھی جاگ سکتے ہیں، جاگنے کی رات ہے۔ بڑا اچھا ہوا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا، جی اس لیے کہ میں آپ کو آپ کے دوست کی حیثیت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پلان کو اگر آپ خدا کے لیے کر لیں تو اس رات میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو رات ہے یہ عام راتوں جیسی ہے ہی نہیں جس میں آپ دنیاوی طور پر پلانس کریں، گھنٹے تو آؤٹنگ وہی کریں۔ ہیں، آؤٹنگ کے لیے بنائی گئی ہے یہ رات، شاید شب قدر یعنی جاگنے کی رات۔ یہ تو اس جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کلب میں چلے جائیں یا کہیں آؤٹنگ پہ چلے جائیں یا بیچ پہ چلے جائیں یا تفریح کر لیں، بلکہ مسجدوں کے باہر بھی ہم لوگ بیٹھے رہتے 2-3 گھنٹہ، بلکہ جی آپ 4 ایسا گھنٹہ بیٹھے رہتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، ختم ہونے والی رہتی ہے یا اعمال ہونے والا رہتا ہے تو اندر جاتے ہیں، تو ہے نہیں۔ بلکہ اس میں بہت بڑی دقت یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب 23 تک، یہ شب قدر میں اگر ہم داخل ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اگر اس شب کو ہم نے میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر ہم دنیا ہی میں ملوث رہے اور دنیا کے پلانس میں مبتلا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے روزے کا اصل مقصد چھوٹ گیا۔ بٹ آئی ہیو اسپیشل پلان فار ٹو نائٹ، فرینڈ کے ساتھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یور پلانس شوڈ بی فار اللہ سبحانہ و تعالی۔ وی مسٹ نو واٹ ہی ہیز ordained for us۔ کیوں اتنی افضل ہے؟ بیکاز ساری راتیں تو ایک ہی جیسی ہے نا، شب قدر کیا ہے مطلب کیوں اتنا بڑا اچھا یہ اینگل ہے اور اس پہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ میں اپنا پلان کینسل کر رہا ہوں۔ بالکل، اس لیے کہ آپ اس رات کو بس اور بس اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں۔ اور شب قدر میں یہ جو جاگنا عبادت قرار ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اس میں رات گزارے، یعنی اس میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کثرت سے دعائیں، مناجات، وظائف، نمازیں، استغفار اور باب توبہ کو اوپن کیا ہے۔ یعنی یہ وہ رات عظیم ترین رات ہے کہ جس میں خود قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ نے اپنے بندے کو ایک موقع دیا ہے کہ آج میں تیری توبہ کو قبول کروں گا، تیرے تمام گناہ بخش دوں گا۔ یہ اسپیشل نائٹ ہے، یہ اسپیشل نائٹ ہے کہ جس میں آپ اللہ سے توفیق حاصل کریں اسپریچول ایلیویشن کی۔ توبہ تو اور بھی دن میں معاف ہو سکتی ہے، مگر بعض ایسے دن ہیں کہ جہاں اسپیشل دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ آج اگر کوئی بندہ خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جائے اور میری محبت میں پوری رات عبادت میں گزارے۔ اس عبادت سے مراد فقط نماز نہیں ہے بلکہ غور و فکر کرنا، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنی کمیوں کو پورا کرنا، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے توسل کرنا، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ، اور پوری رات عبادت میں، ترقی میں، یعنی اپنے آپ کو پاک رکھنے میں گزارنا، اس سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ پر یہ رات میں مولانا صاحب بہت تھکان بھی آ جاتی ہے، کچھ قضا نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھو، قضائے عمری ہوتی ہے 102 رکعت، تو کتنا ڈیفیکلٹ ہے، کون اتنا ٹائم دے گا 102 رکعت نماز 6 دن کی پڑھنا ہے؟ آپ یہ بتائیں، یہ دیکھیے ایک اور بڑا اچھا اینگل ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، جی، اور ہم 102 رکعت پڑھنے میں مصیبت ہونے لگتی ہے، واجب تو نہیں ہے، گھٹنے ہمارے چھلنے لگتے ہیں، پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اس ایک رات میں خدا نے
بندوں کا ٹیسٹ لیا ہے کہ جو 22 دن تم نے روزے گزارے ہیں، آؤ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ میں داخل ہو کے دیکھو کہ آیا تمہارے اندر اس 22 دنوں میں وہ روحانی انقلاب آیا کہ نہیں آیا کہ تم ہماری محبت کے خاطر کیا ایک رات کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ کون خدا کہ جس نے ہمیں یہ طاقتور جسم دیا، یہ توانائی اور انرجی دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری محبت میں ایک رات جاگ کے گزارو، اویئرنیس کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ. یہ نہیں کسٹمر ہی نہیں کہ آئے، کھانا پیا، کھایا، نماز پڑھی، پھر باہر نکل گئے، ٹھٹے بازی ہوئی، بائک سے ٹہلے گھومے اور پھر واپس آ گئے سحری کے وقت. چکا چوندھ ہے تو وہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کون سے ہوٹل میں کیا مل رہا ہے، کون سے ناکے پہ کیا بنا ہے، کیونکہ اسپیشل پکوان کی بھی رات ہوتی ہے. یہ اصل میں یہ وہاں کا نہیں کھایا تو رمضان نہیں گزرے گا ہمارا. یہ فوکس ان کا ہے کہ جن کے لیے رمضان چٹخارے کا مہینہ ہے، لیکن جن کے لیے لذت دعا کا مہینہ اور عبادت اور استغفار کا مہینہ ہے اور اپنے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، وہ اس رات کو گوارا جانے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس رات کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے اور اللہ ان کے درجات میں اضافہ کر دے. اچھا، یہ اتنے اسپیشل کیوں ہے؟ بتایا جاتا ہے 1000 نائٹ سے بھی زیادہ، 1000 راتوں کے برابر یہ رات ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں، اچھا، یہ اسی دن کے لیے ہے، یہ اسی دن کے لیے شب قدر کی یہ آیت اسپیشلی. اچھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے. اس لیے افضل ہے کہ اس رات میں خود قرآن مجید کا نزول ہوا، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آئین زندگی ہے، آئین بندگی ہے، جو انسان کو ممتاز کرتی ہے، انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے اور انسان کی زندگی کو اسپریچولی خوبصورت بنا دیتی ہے. تو اگر ہم اس رات قرآن مجید میں غور و فکر کریں، جوشن کبیر، جوشن صغیر جیسی عظیم ترین دعاؤں کی کمنٹریز سنیں، ان پر غور و فکر کریں، اپنے علماء سے درخواست کریں کہ آپ ہم کو اس پر لیکچر دیجیے، آج اس کی کوالٹیز بتائیے. ہم ایکچولی وہ لیکچر بھی ہوتے ہیں تو مطلب جا کے اگر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اتنے بورنگ ہو جاتے ہیں کہ اس میں مزہ بھی نہیں آتا ہے. وہ پھر یہی بات ہے، سنی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو معافی چاہتا ہوں کیونکہ ایسا لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رمضان کا ایجنڈا اور ہدف تھا وہ ہم نے پہلے سے طے ہی نہیں کیا تھا. اگر ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رجب اور شعبان میں اپنی گائیڈ لائنز کو طے کر لیں کہ ہمیں رمضان میں اچیو کیا کرنا ہے، تو یہ 22 دن اگر ہم اس ٹارگٹ کے ساتھ داخل ہوں گے تو انشاءاللہ شب قدر کا لطف ہم کو ملے گا اور ہم اس رات میں پھر کسی دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اپنے خالق سے لو لگائیں گے. جی قبلہ، میں چاہتا ہوں ایک اور ڈاؤٹ میں کلیئر کر لوں، شاید تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے، لیکن ان شب قدر میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بھی روز آتے ہیں، اور بڑی 21 رمضان مبارک، 21 رمضان مبارک کو، اور ہم لوگ کوشش یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے پیغام کو عام کریں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں. لیکن یہ رات شب قدر میں اور اوپر سے شہادت مولا کائنات، اس کو آپ کیسے مطلب ہم لوگوں کا نظریہ چینج کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم جو جاگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے گریا ہوتی ہے، روتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، اس کو زندگی میں ایک کیسا ڈالیں؟ بہت اچھا، شب قدر اور شہادت بھی بہت اچھا سوال ہے. اس کا مطلب یہ دیکھیے، ہم اس کو یوں دیکھیں کہ وہ باپ دنیا سے رخصت ہوا کہ جو یتیموں کا سہارا تھا، جو عزم اور جسٹس اور عدالت کی زندہ مثال تھا، جس نے عدل قائم کیا، جسٹس قائم کیا، غربا پروری کی، یتیموں کی کفالت کی، اور علم کا دریا بہایا اور لوگوں میں کویسچن پوچھنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کیا. یعنی ہم شب قدر میں مولا کائنات کی سیرت سے سبق لیں کہ امیر المومنین نے کس طریقے سے ہم کو نہج البلاغہ اور اپنے خطبوں کے ذریعے ہمیں معرفت خدا کو جگایا، قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنے کو، تقوی اختیار کرنے کو، اپنے کو خوبصورت بنانا انٹرنلی، یعنی اپنے کو اسپریچولی بیوٹیفائی کرنا. کس طریقے سے؟ بہترین خصوصیات اور کوالٹیز کو ڈیولپ کر کے، جو رمضان بہترین ڈیوائن پیکج ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے. اس دنیا کو خوبصورت لوگوں کی ضرورت ہے جو اندر سے پیور اور خوبصورت ہوں، اور امیر المومنین کی ذات سے بہترین ذات کو، کیونکہ ہم ان کا غم تو ضرور مناتے ہیں لیکن ان کی بات جو ہے
اس پر یعنی ان کی بات یہ ہے کہ ہم عمل کریں کہ ہم آرفنس کی، اگر ہمارے سماج میں کوئی یتیم ہے تو اس رات ہم عہد لیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، غربا پروری کریں گے، جو امیر المومنین کا شعار تھا۔ وہ یہ پرومس کرنا چاہیے یہ اپنے آپ سے آپ وعدہ کریں، پروردگار یہ رات تو نے ہمیں بخشی ہے، یہ ہمیں توفیق ہے کہ ہم اس رات میں مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس رات میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں گے، یعنی سماج میں ظلم ہوگا تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غربا پروری کریں گے، رائٹ بولیں گے، عدل و انصاف کی باتیں کریں گے، اور بندے سے نہیں ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور علمی میدان میں ایکسل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ امیر المومنین علم کا دروازہ ہے، باب العلم ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت اور امیر المومنین کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنی جہالت کو دور کریں، عہد لیں پروردگار تو ہمیں علم بخش دے، امیر المومنین کے واسطے سے ہمیں وہ علم عطا کر کہ ہم اپنی معرفت حاصل کریں اور دنیا کو بہتر جگہ بنا سکیں اس علم کے ذریعے۔ واہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، کیونکہ شب قدر کی جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ آج آپ نے بتایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں افسوس کر رہا ہوں کہ میں نے ایسا پلان کیا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور کیا کہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوئی اور یہ بات دوسروں تک پہنچی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں سے بھی آپ کہیں کچھ، کیونکہ یہ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے، عظیم رات ہے، جس میں ہم لوگوں کو کچھ پلان کرنا چاہیے۔ ریکویسٹ یہ ہے ہماری آپ سے کہ شب قدر کا انتظار نہ جانے کتنے لوگ کرتے ہیں، پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن لوگوں کو شب قدر نصیب نہیں ہوئی اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے حق میں تو ہم دعائیں کریں گے، لیکن ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں اگر ہم آج کی رات میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے تو آج ہم یہ موجود ہیں۔ بے شک سب سے بڑی نعمت ہے نعمت وجود، اللہ نے ہم کو یہ وجود، یہ ایگزسٹنس عطا کیا، اس کے ساتھ ہمیں بہترین فیکلٹیز عطا کی ہیں، تو یہ رات وہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، شکریہ ود اویئرنیس، یعنی خود اس جسم کا کیا تقاضا ہے، ہماری فیکلٹیز کا کیا تقاضا ہے، ہم اس رات میں یہ عہد لیں کہ بار الہ ہم تیری نعمتوں کو برباد نہیں کریں گے، اگر تو نے ہمیں عقل دی ہے تو اس عقل کا صحیح استعمال کریں گے، اگر تو نے ہمیں زبان دی ہے تو اس زبان کا صحیح یوز کریں گے، اور پروردگار یہ رات تو نے توبہ اور استغفار اور تیری معرفت حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے، ہم اس میں یہ عہد کریں گے کہ بار الہ یہ رمضان جو بقیہ روزے بچے ہیں اس میں بھی ہم خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں روزے رکھیں اور پورے سال تیری ہدایت کے ذریعے اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کریں، تاکہ ہم ایک ایسے نوجوان بنیں کہ جو خود اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہیں، جو اپنے دین سے واقف ہیں اور جو اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہو گئی، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ، آپ نے شب قدر کے بارے میں ہم لوگوں کو اویئر کرایا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جس طرح سے آپ نے باتیں بتایا ہے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ باتیں پہنچنا بہت ضروری ہے، لیکن کان تک نہیں دل تک، اور سنتے تو ہم بہت ہیں اور سنا کریں گے انشاءاللہ، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم عمل کریں، اپنی بات سنی ہوئی باتوں کو عملی جامہ پہنائیں، کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ہم خود محتاج ہدایت ہیں اور ہمیں کمیاں ہیں، کے لیے بھی دعا کریے گا۔ چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا مجھے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، سننے کو ملا، بہت اور میں شکریہ، ناظرین تک اہم پیغام بھی بولا، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کو، چینل ون کی پوری ٹیم کو آپ یاد رکھیے گا، اہم پیغام آپ تک پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ جو پیغامات اس پروگرام میں آنے والے لوگوں نے دیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت بھرا ثابت ہوگا۔ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام سے ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔